خوشیاں خوشی کی لہر دوڑی، کوئی اونٹ ذبح کر کے لوگوں کو کھلا رہے ہیں خوشی کے مارے، مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں خوشی کے مارے، آپ کی پھوپھیوں میں خوشی کی لہر ہے، آپ کے چچاؤں میں خوشی کی لہر ہے۔ جو آپ بڑے ہوتے گئے لوگوں کے دلوں کو جیتے گئے، یہاں تک کہ آپ کو امین اور صادق کے نام سے لوگ پکارتے تھے۔ لوگ آپ کے پاس امانتیں رکھوایا کرتے تھے، اپنے سامان اور قیمتی چیزیں آپ کے پاس رکھوایا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب بیت اللہ جو اللہ کا گھر ہے اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کی نوبت آئی، اللہ کے گھر کو منہدم کر دیا اور اعلان کر دیا جس کے پاس جو حلال رقم ہے وہ لائی جائے، جمع کی تو اتنی سی رقم جمع ہوئی کہ جو اللہ کا گھر تھا اس کی مکمل تعمیر نہیں ہو سکتی تھی۔ آپ دیکھتے ہوں گے جو بھائی حج و عمرے کے لیے گئے ہوئے ہیں اور جو نہیں گئے اللہ ان کو بھی لے جائے، کہو آمین۔ ارے آمین کہتے ہیں بھی ضرورت ہے، ایک ہوٹوں کو لگا دو اللہ قبول کر لے۔ بعض مرتبہ ایسے اوقات ہوتے ہیں جو مقبولیت کے ہوتے ہیں۔ اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ کے محبوب کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور اللہ کے محبوب کے تذکرے کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دعاؤں کو ہمارے آمین کو قبول کر لے۔ اللہ کے لیے مشکل ہے، کوئی مشکل نہیں۔ بندے کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اگر وہ نیت کر لے اور اللہ کی بارگاہ میں دستخط لگا دے، درخواست دے دے اللہ مجھے تیرا گھر دکھا دے، تیرے حبیب کا روزہ دکھا دے، یقیناً اللہ دکھا دیتا ہے۔ دل میں تمنا تو ہو، دل میں تمنا تو ہو، دل میں تمنا آ گئی اللہ مجھے اتنا بڑا مکان بنانا ہے بنا لے، دل میں تمنا آ گئی مجھے موٹر سائیکل لانی ہے لے آ، مجھے فور ویلر لانی ہے لے آ، مجھے ایک دکان سے دوسری دکان کرنی ہے کر لے۔ کبھی یہ بھی تمنا ہے کہ مجھے حج کرنا ہے، کبھی یہ بھی تمنا ہے کہ مجھے اللہ کا گھر دیکھنا ہے، کبھی یہ بھی تمنا ہے کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، مجھے روزے رکھنے ہیں، مجھے حج کرنا ہے، مجھے غریبوں کا ساتھ دینا ہے، مجھے اللہ کے دین کو بلند کرنا ہے۔ کبھی یہ تمنا آئی ہے ہمارے دلوں میں؟ دنیا بنانے کی تمنائیں روزانہ آتی ہیں۔ شام کو سوئیں گے دنیا کو لے کے سوئیں گے، اٹھیں گے دنیا کی فکر لے کے اٹھیں گے، کہاں سے باہر آئے گی، کہاں سے خیر آئے گی، کہاں سے برکتیں آئے گی؟ جس دنیا کو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دی ہے کہ اتنی تمہیں ملی ہے، چاہے تو سعودی عرب چلے جا، چاہے تو دبئی چلے جا، چاہے تو مشرق میں چلے جائے مغرب میں چلے جا، چاہے تو شمال میں چلے جا، چاہے تو جنوب میں چلے جا، جتنی روزی ہم نے تمہارے مقدر میں لکھ دی ہے اتنی مل کر رہے گی۔ گھر میں رہے گا تو ملے گی، اپنے ملک میں رہے گا تو ملے گی، اپنے ملک سے باہر رہے گا تو ملے گی۔ جو چیز ہمارے مقدر میں لکھ دی وہ تو ملنے والی ہے، جو چیز ہمیں ملنے والی ہے اسی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں ہم، اور جس مقصد کے لیے ہمیں یہاں بھیجا ہے اس مقصد سے دور ہے۔ میں نے پچھلے جمعے کو بھی کہا تھا اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں دنیا میں تمہیں اس لیے بھیجا، میں دیکھنا چاہتا ہوں تم ہمارے فرما بردار بن کے زندگی گزارتے ہو یا نافرمان بن کے ہمارے پاس آتے ہو۔ میرے کیف جن بھائیوں کو اللہ نے عمرے کی توفیق دی، حج کی توفیق دی، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ اللہ کا جو گھر بنا ہوا ہے کعبہ شریف بیت اللہ شریف، اس کے بالکل نزدیک اور پاس میں ایک دیوار بنی ہوئی ہے گول طریقے سے، جس
جس کو حتیم کہا جاتا ہے، پہلے وہ بھی اللہ کے اس بیت اللہ میں شریک تھا، کعبے میں شریک تھا، سارا کا سارا ایک ساتھ بنا ہوا تھا، لیکن جب قریش مکہ نے جب اس کی تعمیر کی تھی، اتنی رقم جمع نہ ہو سکی کہ اس کو بھی اس میں شامل کر لیا جائے، تو اس کو الگ کر دیا اور ایک اللہ کے گھر کی تعمیر کی اور اس کو اسی میں داخل رکھ دیا۔ جب تعمیر کرتے 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 اس مقام تک بیت اللہ پہنچ گیا کہ اب حجر اسود جو کالا پتھر ہے، جو جنت کا پتھر ہے، اس کو رکھنے کی باری آئی، اب اس کو رکھا جائے، لیکن کس کے ہاتھ سے رکھوایا جائے؟ یہ سرداروں والی لڑائی تو آج بھی چل رہی ہے، صدروں اور سیکرٹریوں والی لڑائی تو ابھی بھی چل رہی ہے، مونچھ کو اونچی اور نیچی والی لڑائی تو ابھی بھی چل رہی ہے۔ بھائی صاحب شور مچ گیا کہ ہماری قوم کا سردار یہ رکھا، یہ پتھر رکھے گا، یہ کہتے ہیں ہماری قوم کا سردار یہ پتھر رکھے گا، وہ کہتے ہیں ہماری قوم کا سردار یہ پتھر رکھے گا، یہ شرف ہمیں حاصل ہو، یہ شرف ہمیں حاصل ہو، لڑائی ہو گیا، بس میں شور مچ گیا۔ آخر فیصلہ یہاں پر پہنچا کہ جو صبح سب سے پہلے دارالسلام سے جو داخل ہوگا، جو دروازہ ہے، اس دروازے سے جو داخل ہوگا، اسی کے ہاتھ سے یہ پتھر رکھوایا جائے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں سے تو تمام مکہ والوں کے درمیان محبوب تھے، ہر مکہ کا ہر فرد آپ سے محبت کرتا تھا، مرد بھی آپ سے محبت، بڑے بھی آپ سے محبت، چھوٹے بھی آپ سے محبت، بزرگ بھی آپ سے محبت، عورتیں بھی آپ سے محبت، پورا مکہ شہر مکہ آپ سے محبت کرتا تھا، اور آپ کی امانت کا ڈنکا بجا ہوا تھا، آپ کی صداقت کا ڈنکا بجا ہوا تھا مکہ والوں کے درمیان۔ جب صبح دیکھا گیا اسی دروازے سے سب سے پہلے جو داخل ہونے والی ہستی ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب لوگوں نے دیکھا سب کے درمیان خوشی کی لہر دور پڑی، ہاں یقیناً انہی کے ہاتھ سے رکھوایا جائے، سب خوش ہو گئے، سب راضی ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا کر اپنے ہاتھ سے نہیں رکھ دیا، بلکہ آپ نے کہا ایک چادر لائی جائے، کیا لائی جائے؟ ایک چادر لائی جائے، ایک چادر لائی گئی، آپ نے اپنے دست مبارک سے اس پتھر کو اٹھایا اور اس چادر میں رکھ دیا۔ امت کے جھگڑے ختم کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے، وہ پتھر آپ نے اٹھا کر اس چادر میں رکھ دیا اور کہا ہر قوم کا سردار آ جاؤ۔ کیا کہا جی؟ ہر قوم کا سردار آ جاؤ۔ سارے سردار اکٹھے ہو گئے، کہا اس چادر کو پکڑ لو اور اس چادر کو اٹھاؤ۔ ہر قوم کا سردار آ کر اس چادر کو اٹھانے لگا، اٹھایا اور وہ اس مقام تک وہ چادر آ گئی، پہنچ گئی کہ اب اس پتھر کو رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اٹھایا اور اس کو رکھ دیا، سارا جھگڑا ختم ہو گیا اور پورے مکہ میں ایسی محبت کی اور پیار کی لہر دوڑ پڑی۔ ایسی عظیم ہستی، ایسی پیاری ہستی جس کو اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجا اور جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے دنیا کو چمکایا، اس ہستی کو چھوڑ کے ہم نے زندگی گزاری۔ میرے بھائی اور دوست